نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر ایک نیا بیانیہ دیا کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، حاکم نثار کا احتساب چاہتے ہیں اور ان کا احتساب کریں گے. کیا وہ کر سکتے ہیں؟ یار ان کا تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. ان کو دیکھو، شہباز شریف لندن سے واپس آتا ہے، دوسرے دن اس کو بلا لیا جاتا ہے. یار یہ کتنی دولت ہے، 17 لاکھ روپے کا ٹکٹ ہے فرسٹ کلاس کا، لندن کا آنے جانے کا. ان کو مکھی نہیں ان کے بیٹھتی، اور یہ لاہور پہنچے نواز شریف نے بلا لیا واپس. اتنی دولت. میں اب گھر جاؤں گا تو مجھے یہ بلائیں گے کوئی، تو میں ان کو کہوں گا یار آپ کرو، کچھ کر لو. میں یہاں پیٹرول خرچ کر کے 4 میل جو آؤں گا، پر ان کو لندن کے جہاز پہ بیٹھنے میں دیر نہیں لگتی. اور لندن ان کا ٹھکانہ ہے. لندن پلان بنا ہوا ہے، جو بھی بنا رہے ہیں لندن پلان بری طرح ناکام ہوگا. کہ بلایا کیوں تھا ان کو آپ کے خیال میں؟ کوئی ہوگا یہ. میرا سوال تھا کہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، حاکم نثار کے احتساب کا اعلان کیا ہے نواز شریف نے، اس سے متعلق کیا نواز شریف یہ کر پائیں گے؟ نواز شریف اور یہ شریف برادران کے بارے میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ جب کمزور ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اور آپ ان کو طاقت مہیا کر دیں. جس آصف زرداری نے 5 سال صدارت میں کوئی سیاسی قیدی، کوئی ان کا بندہ نہیں پکڑا. اب جب وہ کھڑے ہو گئے تو آپ کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ یا پاؤں یا گردن. کیونکہ یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ پرویز مشرف انہی کی حکومت میں یہاں سے بیرون ملک گئے تھے. ہاں بالکل، ان کی مرضی سے گئے تھے. پرویز جس نے ان کو ذلیل کیا ہے باجوہ نے کیا. پہلے تو باجوہ نے ہٹایا، اس نے انہیں باجوہ کو چیف بنایا، اس نے باجوہ کو ہٹایا. اب باجوہ کو ہٹایا تو باجوے سے کو ایکسٹینشن بھی دے دی. ایکسٹینشن میاں صاحب نے اپنے ایم این ایز کو حکم دیا کہ تم نے ناشتہ بھی وہاں کرنا اور وہاں جا کے تم نے ووٹ دینا. اب پھر اس کے ساتھ مل کے عمران خان کو ہٹا دیا. اب پریشان یہ ہوئے، انہوں نے قبل از وقت ایکشن لیا پی ٹی آئی کے خلاف. پی ٹی آئی کا جو گراف تھا وہ نیچے جا رہا تھا، بہت نیچے جا رہا تھا. انہوں نے ایسا کیا ہے کہ دیکھو امریکہ کا سائفر لے لو. سائفر میں اب اس میں یہ بحث کوئی نہیں کہ سائفر ہے کہ نہیں. سائفر وہ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایکسپٹ کر لیا کہ سائفر بھی ٹھیک ہے، اس کے مندرجات بھی ٹھیک ہے. یعنی سائفر میں جو یہ کہا گیا کہ ڈونلڈ بلو نے ہمارے سفیر کو یہ کہا کہ عمران خان کو ہٹا دو پرائم منسٹرشپ سے، ورنہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے اور تمہارا بڑا حشر ہوگا. اب ہم نے کیا کیا؟ آقا سے حکم آیا تھپڑ مارو. ہم اس کا سر قلم لے گئے. ہم نے کہا آقا آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو پرائم منسٹرشپ سے اتارو. دیکھو آقا ہم نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا ہے، ہم نے کیمرے لگا دیے ہیں کہ وہ اپنی کوئی اس کی پریویسی کوئی کچھ رہے ہی نہ. وہ جو کچھ کرے کیمرے، اور کیمرے آپ کو ہم بھیج دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، آپ کو بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں. وہ جو آپ کا دشمن تھا جس نے ایبسولوٹلی ناٹ آپ کو کہہ دیا تھا، اس کو ہم سزا دے رہے ہیں. آقا پنجرے میں بند ہے، اس کی جو ٹوائلٹ ہے اس کے ساتھ اس کا بستر ہے. یہ جو میں نے دیکھی ہے چکی. آپ گئے تھے وہاں پر؟ نہیں اس کو نہیں، میں نے پہلے جیلیں کاٹی ہوئی ہے، چکی دیکھی ہوئی ہے. یہ چکی 2 راتیں مجھے بھی رکھا گیا تھا چکی میں، پھر بی کلاس آ گئی تھی وکیل. تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان جیل سے باہر ہوں گے اور ان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں؟ یار کسی بڑے لیڈر کے خلاف بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کو نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر الیکشن ہو جائے گا؟ نہیں ہوئے گا. اگر ان کو آپ ان کو کر دو ڈسکوالیفائی، نائر کر دو، کوئی الیکشن نہیں مانے گا اس کو. آپ کہتے ہو چیئرمین بلاول اور زرداری کو نکال دو بیچ میں سے اور ہم لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور باقی ہم عمران خان بھی اور نواز شریف بھی الیکشن لڑ لیں گے. کوئی الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گا. اسی طرح عمران خان کو اگر آپ نے نکال دیا
کوئی الیکشن ہی نہیں ہے پھر کیا الیکشن ہے؟ اور لوگ اگر اس کا میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی چیز لوگوں نے سوچی ہوئی ہے، لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے، یہ طے کیا ہوا ہے، یہ پلان ہے اگلا. یہ مطلب یہ لوگوں میں ہے، میں لوگوں سے سن رہا ہوں. لوگ طرح طرح کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بلے کا نشان نہیں ہوگا، بلے کا نشان نہیں ہوگا، یعنی بلے کا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہوگا. ووٹر تو ہوں گے نا، میرا ووٹ تو ہے، میں نے ڈالنا ہے. جا کے سارے ووٹر ڈبل ٹھپا لگائے، یعنی ووٹ کینسل کروا لیں. ووٹ کینسل کرائیں گے. اب گنو کینسل زیادہ ووٹ ہوئے کہ پڑے زیادہ. یہ بڑی حیران کن بات ہے. یہ تو میں بتا رہا ہوں، میں یہ ڈبل ٹھپا لگے گا. اگر عمران کے بغیر الیکشن ہوا، اگر عمران کے بغیر ہوا، اگر چیئرمین بلاول کے بغیر ہوا، اگر نواز شریف. آپ چیئرمین بلاول کا نام لے رہے ہیں تو آپ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی آپ نے کافی زیادہ تنقید کی، نون لیگ پر پیپلز پارٹی ناراض ہوتی رہی. اب چیئرمین بلاول خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو آپ کے موقف کی تائید ہو رہی ہے؟ میری موقف کی بالکل تائید ہو رہی ہے، اور یہ احساس ہو رہا ہے کہ لطیف کھوسا اور میں ہم درست کہتے رہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ لطیف کھوسا کے خلاف جو ایکشن ہے، ایک سینئر پارٹی لیڈر ہے، وکیل، سینئر وکیل ہے، اس کے خلاف پارٹی کو از خود یہ واپس لے لینا چاہیے. آپ دیکھیں یہ جو فاروق نائک ہے، یہ خواجہ آصف کا وکیل ہو سکتا ہے. یہ ہوا خواجہ آصف کا وکیل، اور اس وقت خواجہ آصف کے ہماری توپیں چل رہی تھی. اقتدار احسن میاں نواز شریف کا وکیل ہو سکتا ہے، تو کھوسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، جو یہ سب آخری بات ہے، چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. ایک یہ بھی کیس ہے، پھر فوجی عدالتوں کے ٹرائل والا کیس ہے. کیا ان سب کیسز کا آپ اوپن سماعت یعنی لائیو سماعت کا مطالبہ کرتے ہیں جس طرح سے فل کورٹ نے دوسری سماعت کی تھی؟ اور سیکنڈ، اس کیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، لائیو جو سماعت تھی وہ میں سمجھتا ہوں بہت ساری وجوہات سے ناقص رہی. ایک، جج سارے 15 جج تھے، ہر جج بولنا چاہتا تھا، اور وہ ایک اور اس سماعت کے دوران 85% ٹائم جو لیا وہ لیا ججز نے، 15% وکیلوں کو ملا. اور وکیل کو بھی کس طرح ملا، وہ 15% کس طرح بنتا ہے؟ وہ وکیل کہتا ہے مائی لارڈ I am going to present to you this document. ایک جج شروع ہے، وہ 5 سیکنڈ ملے، پھر 10 سیکنڈ ملے. وکیل کو کوئی 15 منٹ 20 منٹ ایک اپنے کیس کو ایکسپاؤنڈ کرنے کا موقع ملا نہیں ملا. اب ججز وہاں پریپونڈرنٹ ہوں گے، حاوی ہوں گے. میڈیا آپ بھی جب اٹھائے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ فلاں وکیل بڑا اچھا ہے، ینگ ہے، نوجوان ہے، پر جو بات جج صاحب نے کہی ہم وہ چلائیں، یہ اس کے کیا بکت ہے؟ تو ججز کی آبزرویشن بہت زیادہ حاوی ہوں گی پٹیوں میں، پٹیاں چلتی ججز کی، تو یہ بڑا امبیلنس ہو جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ لائیو نہیں ہونی چاہیے؟ لائیو نہیں ہونی چاہیے، لائیو نہیں ہونی چاہیے. اور یہ فیض آباد دھرنے والا کیس نظر ثانی والا لگ رہا ہے، اس پر کیا؟ فیض آباد دھرنے والا کیس بھی لگنا چاہیے، بالکل لگنا چاہیے. اور اس پہ فیض عیسیٰ صاحب میرا خیال ہے ایک سخت اور اصولی پوزیشن لیں گے. انہوں نے سخت اور اصولی پوزیشن لی ہوئی ہے اس سے پہلے. وہ جو 21ویں ترمیم اور 23ویں ترمیم کے بارے میں کہتے ہیں.